اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اے باپ، آج صبح کے کلام کے لیے تیرا شکر ہو۔ باپ، تیرا شکر ہو کہ آج تو نے مجھے اس کلام کو سنانے کی اجازت دی کہ حقیقت میں یہ لوگوں کی مدد کرے کہ وہ پاک روح کی ہدایت میں چلنا سیکھ سکیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ ایک نرمی سے کی گئی یاد دہانی ہے۔ اسی طرح ہم خدا کی آواز سننا سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح اتنے حساس ہو کہ جان سکے کہ ہماری باتیں زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر کسی بات کے لیے آپ کے اندر اطمینان نہیں ہے تو ایک فوری اشارہ کہ آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے، یا اگر کوئی چیز مناسب نہ لگے تو خدا سے مزید معلومات لینے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بہت تنگ کپڑے پہنے ہوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت برا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے ان جینز سے نفرت ہے جن میں ٹانگیں ٹیڑھی لگیں۔ کیا آپ کے پاس ایسی جینز تھی جس کی سلائی ٹیڑھی تھی؟ اور میرا مطلب ہے سارا دن آپ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی کہ کہیں پہنچوں اور اسے اتاروں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے بات بہت دلچسپ لگی، کیونکہ جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی غیر آرام دہ چیز پہننے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اب میرے خیال میں کہ اس میں ایک تعلق ہے۔ جب آپ خدا میں پختگی حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنی روح کو تکلیف دہ حالت میں لانے والے کام کرنے کے لیے مشکل ہی سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ میں بہت سے لوگوں کو خود سے ناراض ہونے دوں گی کیونکہ میں نے ان کو انکار کیا ہے۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ میں نے خدا کو ہاں کہا ہے تو میرے اندر سکون ہے اور میں آرام میں ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ میں اس بارے میں خود غرضی یا برا رویہ نہیں رکھ رہی، لیکن زیادہ تر مواقع پر جب لوگ ہمیں کچھ ایسا کرنے کو کہتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچائے تو وہ خدا کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتے۔ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ مطلب میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو خدا سے سنتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ او بہن، خدا نے مجھے بتایا کہ آپ کو ہماری کانفرنس پر آنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اسے میری ضرورت ہے، اسے مجھے بتانا چاہیے کیونکہ میں نے یہ نہیں سنا۔ میں نے یہ سنا ہے کہ مجھے اپنے کام پر توجہ دینی ہے۔ جو کرنے کو اسے مجھے بلایا ہے وہ کرنا ہے اور میں اسی کی ذمہ دار ہوں، اور ایک عقل مندانہ زندگی بسر کروں تاکہ کچھ آرام کروں اور زیادہ عرصہ جیوں۔ اس نے مجھے یہ بتایا ہے۔ خیر، آپ جانتے کہ ہم خدا سے کلام حاصل کرتے، لیکن اس سے میں ذہنی دباؤ میں آ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی او میرے خدا، میرا مطلب ہے اگر وہ رنجیدہ ہوئے، میرا مطلب ہے کہ اگر واقعی خدا ان سے ہم کلام ہوا ہو تو میں خدا کی نافرمانی کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کم ہی کسی اور کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ نہیں، براہ کرم مجھ سے نہ پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ابھی بھی عدم توازن کا شکار ہوں۔ میرا مطلب ہے بے شک ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو حکمت کا کلام اور کوئی مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب بات آپ کی زندگی کے ذاتی فیصلوں پر آتی ہے، جیسے ایک دن کسی نے مجھ سے اپنی زندگی کی بلاہٹ اور کچھ اور مختلف باتوں کے بارے میں پوچھا جو ان کے ساتھ واقع ہو رہی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے سن رہے ہیں، اور میری اس سے 5 منٹ کی واقفیت تھی۔ میں نے کہا اس بات کا جواب دے کر میں آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گی، کیونکہ میں آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی اور نہ ہی اس میں مزید پڑھنا چاہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے لیے خدا کی پاک روح کی ہدایت میں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم درست کام کرنا صرف ایک ہی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کچھ غلطیاں کریں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اب موٹے داغ اور خالی روحیں۔ امریکہ کی ایک بہت بڑے کالج کے پروفیسر نے پوچھا کہ یہ اتنے سارے طالب علم ایک کمرے میں اکٹھے ہو کر مرد خدا روی زکریا کی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ میں اس کہانی سے واقف ہوں کیونکہ حال ہی میں وہ میرے ٹی وی پروگرام میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کالج میں پڑھتے تھے۔ یہ اسپورٹس میں ایک بڑا نام رکھنے والا کالج ہے، لہٰذا وہ شام کی کلاسز میں تعلیم دیتے تھے کہ یسوع ہی کیوں، ہمیں یسوع کی ضرورت کیوں ہے۔ اور کالج کا کمرہ نوجوان لوگوں سے اس قدر بھرا ہوا تھا، وہ سب اس کمرے میں پورے نہیں آ رہے تھے، اور انہیں باہر ہال میں کھڑا ہونا پڑا، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ قریب آ کر ان کی آواز سن سکیں۔ ان میں سے ایک پروفیسر صاحب نے ڈاکٹر زکریا سے کہا، ہم ان بچوں کو کسی بھی چیز میں یا کسی بھی کام میں دلچسپی لینے کے لیے مشکل سے ہی آمادہ کر پاتے ہیں،
لیکن وہ یہاں کیوں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں کہ آپ سے سنے کہ یسوع ہی کیوں؟ انہوں نے یہی کہا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ حیرت انگیز تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ذہن کو تو بھرتے ہیں لیکن ان کی روحیں خالی رہتی ہیں۔ احمق یا موٹا دماغ اسے کہتے ہیں جس کے پاس یا تو بہت علم ہوتا ہے یا وہ ایسا سمجھتا ہے اور یہی اس کے لیے تکبر کا باعث بن جاتا ہے اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں۔ اور روحانی غرور تکبر کی سب سے خطرناک قسم ہے جس میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جی میں اس کتاب سے واقف ہوں اور سمجھتی ہوں، مجھے بتانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ایک برا رویہ ہے۔ جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا اور کوئی دوسرا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ایسے شخص سے خطرناک کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو کہتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے۔ وہ سنتے ہی نہیں، وہ خود کو حلیم نہیں کر سکتے۔ یہ نہ صرف ایک مسئلہ ہے بلکہ ایک خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ خود کو ایک ایسے مقام پر لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود کو بہت خطرناک صورتحال سے دوچار کر رہے ہیں۔ آمین۔ علم کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، لیکن آخر ہمیں کس قسم کے علم کی تلاش کرتے رہنا ہے؟ افسیوں پہلا باب 17 سے 19 آیت تک۔ میں ان ساری آیات کو پڑھنے کی بجائے ان میں سے چند باتیں پیش کروں گی۔ پولوس نے کلیسیا کے لیے دعا کی اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے ان پیغامات کی پوری سیریز تیار کی ہے اور اس نے کہا کہ اس نے خاص 3 باتوں کے لیے دعا کی۔ لکھا ہے، خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، لیکن اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے خدا کو جانیں۔ خدا کو جانیں، اس کے بارے میں نہ جانیں، اس کو ذاتی طور پر جانیں، اسے خود سے جانیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، میں نے دعا کی ہے کہ تم مسیح یسوع میں اپنی بلاہٹ اور میراث کو جانو۔ آج صبح میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میراث کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو بس آپ کو دے دی گئی، یہ آپ کو وصیت میں ملی ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کے فضل اور اس رحم کی بدولت جس کے ہم مستحق نہیں تھے، ہمارے گناہ معاف کیے گئے اور ہم ابدی زندگی میں زندہ رہیں گے۔ ہم خدا کے ساتھ راست باز ہیں، اس کے ساتھ صلح میں ہیں، تو ہمارے پاس خوشی ہے اور پاک روح ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے میں مزید بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، بہت سی چیزیں، اور پولوس کہتا ہے آپ کو اپنی میراث کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے، آپ کے پاس تمام دماغی علم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ خدا کو نہیں جانتے اور یہ نہیں جانتے کہ مسیح میں آپ کیا ہیں، تو پھر بھی آپ ذہین تو ہو سکتے ہیں لیکن تکلیف دہ حالت میں ہیں۔ آمین۔ سب تعلیم پر زور دیتے ہیں اور میرے خیال میں تعلیم بہت بہترین چیز ہے، آپ جتنی چاہے حاصل کریں، لیکن اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں فخر کا سبب نہ بنائیں جہاں آپ سوچنے لگیں کہ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس 2 یا 3 ڈگریاں اور آپ فلاں 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 چیزیں جانتے ہیں یا آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں آپ کو کسی کی بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ یہاں اوپر جاتے ہیں، اگر تو یہ حقیقی علم ہے، تو آپ اتنے ہی حلیم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس نے کہی کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی بدولت ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کی قدرت ہمارے لیے کیا ہی بیش قیمت ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ بہت سی چیزیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں، جیسے میں نئی چیزیں سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دستاویزی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، اور ایسی چیزیں جن سے میں کچھ حاصل کر سکوں۔ میں ایسی دستاویزی فلمیں دیکھنا چاہتی ہوں جو جانوروں سے متعلق ہوں، کیونکہ میں حیران ہوتی ہوں کہ خدا نے کیسے سب چیزوں کو ان سب سے مختلف چیزوں کی طرح بنایا ہے۔ اس نے ہمارے اندر کچھ ایسا رکھا ہے جو بڑھنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ آگے چل کر ہماری مدد کرے گا اور ہماری بہتری کا سبب بنے گا۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب پہلی اور دوسری آیت۔ بجائے اس کے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس پر انحصار کریں، میں خدا کے مسئلہ پر انحصار کرنا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ منادی کیسے کی جاتی ہے۔ میں پچھلے 36 سال سے یہی کر رہی ہوں، لیکن میں خدا کے مسئلہ پر انحصار کرتی ہوں بجائے اس کے کہ میں کیا جانتی ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں تو جو کچھ بھی میں جانتی ہوں وہ قابل فہم نہیں ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب پہلی آیت۔ اب یہاں وہ ایک خاص موضوع پر بحث کر رہے ہیں، اور پولس کے زمانے میں اس طرح کے مباحثے بہت ہوا کرتے تھے کہ جو گوشت بتوں کو گزرانا گیا کیا وہ کھا سکتے ہیں، یا ایسا گوشت جو بتوں کے لیے قربان کیا گیا ہو نہیں کھا سکتے۔ پولس کہہ رہا ہے، دیکھو اگر تمہارے پاس اتنا ایمان ہے کہ تم جانتے ہو کہ بت کچھ نہیں ہے بلکہ محض لکڑی کا ایک بے عقل ٹکڑا ہے، لہٰذا وہ خوراک جو انہیں گزرانی گئی
وہ ممکنہ طور پر آلودہ نہیں ہوئی، تاہم پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تم میں اس کے لیے ایمان نہیں ہے تو پھر اسے نہ کھاؤ، بجائے اس کے کہ تم کچھ ایسا کرو جو بعد میں تمہیں احساس جرم میں مبتلا کر دے، بہتر ہے کہ تم صاف زمین کے ساتھ زندگی گزارو۔ لہٰذا وہ بحث کر رہے ہیں اور اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پولس کہتا ہے بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے کہ ہم سب ان معاملات کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے کہ غرور کیا ہے؟ میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے کچھ بتانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم میرے طریقے سے کام نہیں کر رہے تو تم غلط کر رہے ہو۔ وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے اور شیخی اور تکبر کا شکار ہیں، لیکن محبت، چاہت، نرمی، مہربانی ترقی کا سبب ہے، یعنی بڑھاتی ہے، تعمیر کرتی اور پورے قد تک بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آئیے اب دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں خدا کی باتوں کے بارے میں کچھ سمجھتا ہوں تو محبت کے بغیر جیسا مضبوطی سے وضاحت سے جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا۔ لہٰذا آپ جانتے کہ پولس کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ کے خیال میں آپ کتنا زیادہ جانتے ہیں یہ اچھا ہے اور آپ اس سے چونکنا نہیں چاہیں گے۔ اپنے خیال میں ہم چاہے جتنا بھی زیادہ جانتے ہوں، جی ہاں، وہ سب لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، میں صرف یہاں موجود لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بجائے اس کے کہ ہمارے خیال میں ہم کیا کچھ جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، قطع نظر اس کے کہ آپ کے خیال میں آپ کس قدر جانتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کو بتانا کہ ہم کتنا علم رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آدھا وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں، میرے خیال میں سمجھتی ہوں۔ لہٰذا سے قطع نظر کہ آپ کے خیال میں آپ کیا جانتے ہیں، کہ آپ تیار ہیں کہ اگر آپ محبت میں نہ چلیں تو بائبل کہتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ مجھے بہت پسند ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ I love it, I love it, I love it۔ لہٰذا وہ سب علم حاصل کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ خدا پر بھروسہ کریں۔ چوائس مائنڈ منسٹری میں ہمارے پاس بہت سے لوگ کام کرتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ آج کل کے کمپیوٹر اور تمام ٹیکنالوجی کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اگر ہمارے پاس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہ ہو تو ہم کیا کریں گے۔ اگر کچھ خراب ہو جائے تو بس انہیں کال کریں۔ ہمیں ہمیشہ ایسے پیشہ ور لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں نے اپنے سارے عملے سے اس بارے میں بات کی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ پاک روح کے مسح پر بھروسہ کریں، کہ ان کی مدد کریں کہ وہ یہ جانیں کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس وہاں ایک خوبصورت جگہ ہے، اور بے شک آپ جانتے ہیں کہ یہ لیک ووڈ چرچ ہے، اور یہ بذات خود ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر جب ہم باہر جاتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی ہموار اور زیادہ خوبصورت نظر نہ آنے والی جگہ کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک خوبصورت سیٹ ہے، ہمارے پاس خوبصورت لائٹس ہیں، میرا مطلب ہے کہ سب کچھ ہے، دھوئیں والی مشین بھی، اور سب کچھ جو ممکن ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ چمکدار روشنیاں ہیں، رنگین روشنیاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ ہمارا ایک اچھا میگزین ہے، اور ایک زبردست ویب سائٹ، اور ایک بہترین ٹی وی پروگرام، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم پر خدا کا مسا نہ ہو تو یہ سب چیزیں کسی بھی لائق نہیں ہیں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کرنا اچھی بات نہیں، کہ ہم خود کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہم پر ایک نظر ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ لہٰذا میرے خیال میں ہم صرف اسی پر انحصار کرنا نہیں چاہتے۔ اگر مجھ پر مسا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ باقی سب کس طرح دکھتا ہے، نہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم صرف اسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے پہلے ٹی وی شو کا آغاز کیسے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بیک ڈراپ کیا تھا؟ یہ شاور کا پردہ تھا۔ ہمارے پاس صرف ایک کیمرہ تھا، اور اب مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ کتنے کیمرے ہیں۔ یہ سب ان سلاخوں اور ستونوں پر لگے ہوئے ہیں اور لٹک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ہر جگہ ہیں۔ ہمارے پاس ایک کیمرہ تھا، اور ہم ایک کمرے میں تھے جس کی چھت بہت نیچی تھی، اور چھت کی کچھ ٹائلز بھی ٹوٹ کر نیچے گری ہوئی تھی، اور ہمارے پاس یہ تار والا مائک تھا، اور بیک ڈراپ میں نیلا پردہ لٹک رہا تھا، اور یہ باتھ روم کا 2 حصوں والا پردہ تھا اور بار بار درمیان سے کھل جاتا تھا۔ ہمیں اس پر پیپر کلپ لگانے پڑے تاکہ ان حصوں کو جوڑے رکھے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں کس چیز کے بارے میں
تعلیم دے رہی تھی، اور جب وہ پروگرام ٹیلی ویژن پر چلا تو ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس دن 125 کالز موصول ہوئی، اور میں نے سوچا کہ میں تو شاید مر کر آسمان پر پہنچ چکی ہوں۔ میں لائٹس کے بارے میں فکر مند نہیں تھی، نہ تو مجھے بیک ڈراپ کی اور نہ ہی کسی اور بات کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خدا نے مجھے مسا کیا اور مجھے بلایا، اور ہم ٹی وی پروگراموں کے ذریعے ساری دنیا میں لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور اب میری طرف دیکھیں، کیونکہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، چاہے آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس خدا ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑھ کر ہے۔ ایسا ہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھیں، اور حقیقتاً جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ مختلف چیزوں میں بڑھیں گے، اور اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوں گے کہ آپ غلطی نہ کر دیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ بھی اس طرح کی باتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ مصروف جی ہاں، مجھے خدا نے دوبارہ منتخب کیا۔ تو جانتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تو نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے میں نے قدم بڑھایا اور کچھ کرنے کی کوشش کی، اچھا یہ ٹھیک طریقہ نہیں تھا۔ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں۔ ہر ایک بے شک سوائے آپ کے۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں آپ غلطیاں نہیں کرتے۔ اچھا، اوکے، تو میں نے اس کا کچھ حصہ درست کیا تھا۔ اچھا، میرا ذہن آڑے آ گیا تھا۔ اوکے، تو چاہتا ہے کہ میں اس کی دوبارہ کوشش کروں اور اس بار اپنے ذہن کو ایک طرف رکھوں۔ میں جانتی ہوں تجھے جانا ہے۔ اوکے، بائے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ امثال 3 کی 5 سے 7 مجھے بہت پسند ہے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ 7ویں آیت کا پہلا حصہ تو میرا پسندیدہ ہے۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن۔ آپ جانتے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم خدا سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ آئیے موٹی عقل اور خالی روحوں والے نہ بنے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ فربا روحوں کے مالک ہوں، اور میرے پاس اس کے بارے میں بے شمار حوالے پر حوالے موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک فربا روح کیا ہی شاندار ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ کچھ اور منٹ رہیں۔ زبور 106:9۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے مصریوں کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ کیا ہی عظیم فتح ہے۔ تب انہوں نے، اسرائیلیوں نے اس کے قول کا یقین، بھروسہ اور توکل کیا، اور وہ اس کی مدد سرائی کرنے لگے، اور پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے۔ ہم بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس کی مشورت خود سے متعلق اس کے منصوبوں کا انتظار نہ کیا، اس کے کاموں کو یاد نہ کیا۔ جب ہم اپنے بارے میں اس کے منصوبوں کا انتظار نہیں کرتے تو پھر ہم اس پہ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے میں کل رات کہہ رہی تھی، بجائے جسم کے کاموں کے خدا کے کاموں پر دھیان دیں۔ ہم انتظار کرنا نہیں چاہتے کہ دیکھیں کہ خدا کیا کہتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ کریں۔ ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ خدا اس پر برکت دے کر کامیاب کرے گا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو اپنی خواہشات کے لیے آزمایا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جانوں کو سکھا دیا۔ ان کی جان فربا نہیں ہوئی، ان کی جانیں سوکھ گئیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ اس کے لیے اصرار کرتے رہے، بالآخر جب تک خدا نے انہیں نہیں دے دیا، اور جب انہیں وہ مل گیا تو احساس ہوا کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے۔ کیا کوئی یہاں ہے جس نے دباؤ، چالاکی، ترکیب سازی، ساز باز سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہو جب تک کہ خدا نے وہ دے نہ دیا ہو جو آپ نے جسمانی طور پر مانگا، اور جب آپ کو مل گیا تو آپ نے سوچا ہو خدا، کاش میں نے خدا کی بات سنی ہوتی۔ آخرکار انجام کیا ہوا؟ میں یہاں بدتمیز ہونے کی کوشش نہیں کر رہی، لیکن آپ کا ذہن فربا اور جان سوکھی ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ درست کیا ہے،
اور خدا کی نہیں سنی، اور جب میں کہتی ہوں تو میں نے یہی کام کر کے دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی سن رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم وہ چاہتے تھے۔ لیکن آپ جانتے کہ زبور 17 کی 15 کیا کہتی ہے؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت حوالہ ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ زبور 17 اور 15ویں آیت، پر میں تو صداقت، راست بازی، انصاف اور خدا کے ساتھ راست ٹھہرنے میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تیری شباہت سے سیر ہوں گا، تجھ سے میٹھی رفاقت رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ کی جان فربا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پورے اطمینان میں ہوتے ہیں، آپ صابر و شاکر ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اطمینان ہے، اور یہ نہیں کہ آپ فطری طور پر ایسا کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ آپ کے باطن کی ضرورت ہے، آپ کی روح فربا ہے۔ دراصل میں یہاں آپ کے لیے 2 حوالے پڑھوں گی۔ زبور 63 کی 5ویں آیت، میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص کی جان فربا ہوتی ہے تو آپ ان کے منہ سے یہ بات سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت بڑبڑاتے اور شکایت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ وہ چیز نہیں جو مجھے پسند نہیں۔ جانتے میں ایسے دور میں سے گزری ہوں جہاں مجھے پرواہ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا تھا، بس میں مطمئن نہیں تھی۔ بہت عرصہ پہلے جب ڈیو اور میری نئی شادی ہوئی تھی، میں ملازمت کر رہی تھی اور میں خوش نہیں تھی۔ میں نے سوچا اگر میں ملازمت چھوڑ دوں تو کیا ہوگا، لہٰذا میں نے ملازمت چھوڑ دی، اور پھر میں نے سوچا کہ میں تو بور ہو رہی ہوں، پھر میں نے پارٹ ٹائم ملازمت شروع کر دی، پھر اس سے بھی کام نہ چلا۔ میں کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ میرے اندر میری جان فربا نہیں تھی۔ آپ بھی فربا چیزوں کو ہاتھ میں رکھنے کی کوشش میں ہیں، ہے نا؟ آپ اپنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یسایہ 55، تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ روحانی خوشی کا افراد سے ہونا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میرے پاس پیغامات کی پوری سیریز ہے، اور اس میں 2 CDs اور DVDs ہیں، اور ایک ورک بک ہے، اور اس کی قیمت $45 ہے۔ آپ میں سے کچھ کا فوری رد عمل ہوگا، میں اس پر $45 خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ لنچ کے لیے باہر جاتے اور ایک چکنائی سے بھرا ہیم برگر جس پر ڈھیروں پنیر ڈالی ہو اور ایک چاکلیٹ ملک شیک لے کر اسے پیٹ میں اتار لیں گے، اور پھر آپ آگے جائیں گے اور ایک بالیوں کی جوڑی یا پیچکس کا سیٹ یا کچھ بھی خرید لیں گے جس کی شاید آپ کو ضرورت بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم اپنا پیسہ کسی ایسی چیز کے لیے خریدنے پر صرف نہیں کرتے جو حقیقتاً ہماری زندگی میں کچھ بڑی تبدیلی لائے۔ جی ہاں، سوچے کیا چٹکی بجاتے ہی حل ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم بس اسے ضائع کرتے ہیں۔ اسے کسی ایسے کام میں صرف کریں جو آپ کے لیے کچھ زیادہ پھل پیدا کرے۔ اپنے لیے کچھ کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی زندگی کے لیے خوشی منائیں، لیکن یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، دوسروں کو خوش کر کے آپ اپنی جان کو فربا کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں تو آپ کی باطنی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کی روح کو توانائی ملتی ہے، اگرچہ اس سے انہیں بھی برکت ملتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے روحانی طور پر کچھ کرتی ہے جسے شاید آپ پورے طور پر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خود غرض لوگوں کی روح ناتواں ہوتی ہے۔ اور یسایہ 10:27 آپ کو یہ بھی بہت پسند آئے گی، اسے نکالیں۔ یہ مسا کے متعلق ہے کہ کس طرح مسا بندھنوں کو توڑتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایمپلیفائڈ بائبل میں مسا کو فربہی کہا گیا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا اسوریوں کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا، دوسرے تراجم کے مطابق فربہی اور چکنائی کے سبب سے توڑا جائے گا۔ لہٰذا ہم ہر وقت لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور آج بھی جو یہاں بیٹھے ہیں اس مسا کے ماحول میں آپ کے بندھن ٹوٹ چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ حوالہ کہتا ہے کہ جوئے مسا اور فربہی کے سبب توڑے جاتے ہیں۔ فربہی، روحوں کی فربہی۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ کہ فربا روحیں وہ ہیں جن کے لیے ابلیس کے پاس کوئی بندھن ہے نہیں جو ان پر غالب آ سکے۔ اس کے پاس ایسا کوئی جوا نہیں جو وہ ہم پر ڈال سکے، کیونکہ ہماری جان فربا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں طرح طرح کی زنجیریں ہیں تو آپ اپنی جان کو خدا کے کلام کے ذریعے فربا اور فربا ترین کرتے جائیں۔ خدا کے کلام اور اس کی حضوری کے وسیلہ وہ کام کریں جو خدا چاہتا ہے کریں۔ آپ کو ان بندھنوں سے کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت جلد ٹوٹنے والی ہے۔ ٹک 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 ٹک، یہ بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ابلیس آپ کو پکڑے نہیں رکھ سکتا۔
آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذہن اکثر آپ کو خدا کی باتوں سے دور لے جائے گا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے مدد مانگنے کی بجائے کہ ان خیالات کی ہدایت میں چلیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پاک روح کی ہدایت میں چلیں۔ ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ ہر اس خیال کے برعکس جو ہم سوچتے ہیں اپنی روحوں کو بھرتے جائیں۔ آئے سیکھیں کہ کس طرح مسیح کے ذہن کے ساتھ سوچیں، اور ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایسا کر سکتے ہیں وہ ہے حقیقی طور پر ہر روز خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا۔